السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس نشست میں ہم افسانہ بابل میں قرآن اندازی پر گفتگو کریں گے، جو کہ ارجنٹائنی افسانہ نگار بورخیس نے لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے افسانہ نگار کے سوانحی حالات جو ہیں، سوانحی کوائف، ان پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ بورخیس کا مکمل نام جارج لوئس بورخیس تھا، جو کہ 24 اگست 1999 میں ارجنٹائن میں پیدا ہوئے۔ یہ نسب کے لحاظ سے پرتگالی تھے۔ علاوہ ازیں یہ بعد میں وہاں سے ہجرت کر کے سوئٹزرلینڈ میں بھی چلے گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اسپین سمیت پورے یورپ کا سفر کیا۔ اگر ان کے پیشے کی بات کی جائے تو انہوں نے بطور لائبریرین بھی کام کیا، اور اس کے علاوہ یہ انگریزی ادب کے پروفیسر بھی رہے۔ ادبی طور پر یہ حقیقت پسندانہ ادب کی تخلیق کے لیے جانے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ریئلزم کے علاوہ الٹرائزم اور وجودیت سے ان کا تعلق رہا۔ انہوں نے تراجم کیے، شاعری لکھی اور افسانے وغیرہ بھی لکھے۔ یہ فرانسیسی، جرمن اور ارجنٹائنی زبان میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے مشہور ادبی کارناموں کی اگر بات کی جائے تو رات کی کہانی، مختصر افسانے، گفتگو، چاند کے مقابل، یہ ان کی چند ایک اہم تصنیفات ہیں۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ یہ عمر کے آخری حصے میں تقریباً 55 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے۔ نابینا پن کی بیماری ان کی موروثی بیماری تھی۔ ان کے خاندان میں نابینا پن کی بیماری چلتی تھی، جس کی وجہ سے یہ بھی 55 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے۔ تو بالآخر 14 جون 1986 میں انہوں نے وفات پائی۔ اب بات کرتے ہیں افسانے پر۔ افسانے کا نام بابل میں قرآن اندازی ہے، اور ترجمہ اس کو اردو میں محمد عاصم بٹ نے کیا ہے۔ ادھر تلفظ سے متعلق ایک بات ذہن نشین رہے کہ بابل اور بابل یہ دو الگ الفاظ ہیں۔ بابل جو ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، جو کہ باپ یا اس گیت کے لیے گایا جاتا ہے جب رخصتی ہوتی ہے دلہن کی گھر سے، جبکہ عبرانی زبان کا جو لفظ ہے وہ بابل ہے، جو کہ ایک پرانے شہر اور تہذیب جہاں سے شروع ہوئی اس سے متعلق ہے یہ لفظ۔ تو لیکن اس کو عام طور پر بابل بھی پڑھ دیا جاتا ہے، جو کہ غلط العام ہے۔ خیر، اس افسانے کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت ہی مبہم اور تمثیلاتی قسم کا ایک افسانہ ہے، جس میں کوئی واضح پلاٹ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی خاص جو ہے وہ کردار نگاری ہمیں ملتی ہے، نہ اس میں کوئی خاص مکالمے ہیں۔ ایک شخص ہے، ایک متکلم ہے، وہ اپنے بارے میں بات شروع کرتا ہے، اور وہی یعنی شروع سے آخر تک وہی بات کرتا ہے۔ اول اس میں اگر بات دیکھی جائے تو بنیادی طور پر یہ انسانی تہذیب و تمدن کی کہانی ہے، کہ کس طرح سے انسان ارتقاء کرتا کرتا شروع سے دیومالائی دور سے مذہبی دور اور جمہوری دور، ان سب چیزوں کی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا اب کا جو زمانہ ہے، اور اب کی جو تہذیب و تمدن اب جس نہج پر کھڑا ہے، وہ یہاں تک پہنچا۔ اس افسانے میں علامت اور تمثیل کا استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن اندازی جو ہے اس کا استعمال ہے، اس کے علاوہ ایک کمپنی کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ یہ دونوں ان کو ہم تمثیل کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر آسان اور مختصر ترین لفظوں میں اس کے خلاصے کی بات کی جائے تو متکلم بتاتا ہے کہ بابل کے تمام افراد کی طرح وہ بھی صوبہ دار رہ چکا ہے اور غلام بھی رہ چکا ہے، اور یعنی ہر فرد کی طرح اس نے اچھا دور بھی دیکھا ہے اور برا دور بھی دیکھا ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی بھی غائب ہے اور اس وقت وہ علامت بی والے گروپ میں ہے۔ یہ الف، بے اور جیم جو ہے، یہ طبقاتی تقسیم ایک قسم کی دکھائی گئی ہے اس میں، کہ 3 جو طبقات تھے ان میں لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جو مقدس سانڈ ہیں ان کی شاہرگیں کاٹی، یعنی ان کے نذرانے دیے، اس وجہ سے مجھے ایک پورے قمری سال کے لیے غیر مرئی بنا دیا گیا ہے، تو یعنی موت نہیں آ سکتی۔ اس کی جو وجہ وہ بتاتے ہیں، اس کی وجہ وہ قرآن اندازی بتاتے ہیں، کہ ادارہ جو کہ قرآن اندازی ہے یہ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں۔ اب آگے وہ اپنے باپ کی روایت کرتے ہیں کہ میرے والد بتاتے ہیں کہ قدیم دور سے جو قرآن اندازی ہے وہ بابل میں ایک کھیل تھی، اور ادھر سے اب قرآن اندازی کی جو تاریخ ہے اس پر انہوں نے بات کی ہے کہ قرآن اندازی بنیادی طور پر حجام جو تھے
انہوں نے یہ چیزیں ڈالنی، جو قرآن دازی ہے اس کا آغاز کر دیا انہوں نے۔ تو اول لوگوں کا رجحان اس طرف ہونا شروع ہو گیا، لیکن جب یہ بات زیادہ عام ہو گئی قرآن دازیاں ہونا، تو جو قرآن دازی کرواتے تھے انہیں گھاٹا ہونا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے موافق جو عادات تھے، یعنی جو گڈ لک والے چیزیں وہ رکھتے تھے، جو عادات تھے یعنی اچھی چیزیں تھیں، ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے غیر موافق عادات بھی شامل کرنے شروع کر دی، یعنی بیڈ لک والی چیزیں بھی ادھر اس میں سے قرآن دازی میں سے نکالنا شروع کر دیں۔ یہ ایک صورت ارتقاء کی ہوئی۔ اس کے بعد پھر اہل بابل نے جو اہل بابل تھے انہوں نے مکمل طور پر خود کو اس کھیل میں ڈال لیا، یعنی وہ جو شخص نہیں بھی چاہتا تھا اس کو بھی مجبوراً اس کو بزدل کہتے تھے کہ یہ مہم جوئی اور اس طرح کی، یعنی رسک نہیں یہ لے سکتا، یہ بزدل انسان ہے۔ تو اس طرح وہ سب کے سب جو قرآن دازی کا ایک کھیل شروع ہوا، اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمام جو لوگ ہیں وہ شریک ہونا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس میں جو ہارنے والے تھے ان کے لیے جرمانے کا اجرا کر دیا گیا کہ جو ہارے گا وہ جرمانہ دے گا، لیکن جو لوگ تھے وہ جرمانہ دینے سے انکار کر دیتے تھے۔ تو ادھر سے پھر مقدمات کا آغاز ہوا، مقدمات درج ہونے شروع ہوئے، عدالتی کارروائیاں، اور جو لوگ نہیں دیتے تھے جرمانے اس کے عوض انہیں جیل جانے کی جو سزا ہے وہ سنائی گئی۔ تو لوگوں نے اول جرمانے ادا کیے، بعد میں وہ کمپنی کو نقصان، کمپنی ادھر جو ہے وہ ایک تمثیل ہے کہ یہ جو قرآن دازی ہے کروانے والی جو سب تھے اس کو کمپنی کہا گیا کہ کمپنی کرواتی تھی یہ۔ تو کمپنی کو چکمہ دینے کے لیے جو لوگ تھے وہ جرمانہ ادا کرنے کے بجائے وہ جیل جانے کو ترجیح دینا شروع ہو گئے۔ تو آہستہ آہستہ اس طرح جیلیں بھرنا شروع ہو گئیں، جیل کا تصور جو ہے وہ انسان کو پتہ چل گیا۔ اس نام میں چند جو لوگ ہیں، چند فلسفی اٹھے، انہوں نے جو ملکیت زر اور مسرت کے جو قوانین ہیں وہ ان پر بحث کرنا شروع کر دی کہ مال و دولت اکٹھے کرنا اور یہ جو ہے مسرت کا باعث نہیں ہے، خوشی یعنی دولت نہیں دے سکتی، اس طرح کی باتیں بھی کی۔ خیر جو مذہبی ادارہ ہے انہوں نے اس چیز کو، یہ جو قرآن دازی ہے جو ہر خاص و عام جس کی لت میں پڑ چکا تھا، اس کی قیمتیں بڑھا دیں، اور صرف جو عمراء ہیں یہ ان کا کھیل رہ گیا، جس پر عوام جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہو گئے کہ یہ تمام امیروں غریبوں کا کھیل ہے، اور قرآن جو ہے وہ سب کو خریدنے کی جو ٹکٹ اس قرآن دازی میں حصہ لینے کی تھی اس کے ریٹ جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے تاکہ غریب عوام جو ہے وہ بھی اس میں حصہ لے سکے۔ تو یہ احتجاج کی ایک قسم، سب سے پہلے انہوں نے احتجاج کیا، اور بالآخر جو کمپنی ہے انہیں اس چیز کو ماننا ہی پڑا، اور اس کے جو ریٹ ہیں وہ بالکل ختم کر دیے گئے۔ ادھر ایک اور واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک غلام نے اسی اثناء میں جب احتجاج ہو رہے تھے ایک ٹکٹ چرا لیا قرآن دازی کا، تو اس ٹکٹ میں جو نکلا سب سے ایک خطرناک قسم کی اس کا جو انعام نکلا کہ اس ٹکٹ کے حامل کی زبان جلا دی جائے۔ تو وہ جو چور تھا، یعنی جس غلام نے وہ ٹکٹ چرائی، اس کی سزا بھی یہی ٹھہری کہ اب سے جو ٹکٹ قرآن دازی کی چرائے گا اس کی زبان جلا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ اس کے بجائے جو ہے لوہا وہ داغا جائے، یا اس طرح کی دوسری جو سزا ہے وہ دی جائیں۔ تو یہ سب اس طرح کے کام شروع ہو گئے اس کھیل میں۔ تو خون ریزیاں اور افسوسناک واقعات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے گئے اس سب کھیل میں۔ خیر آہستہ آہستہ جو کمپنی تھی وہ مکمل عوامی قوت کو حاصل کر گئی۔ علاوہ ازیں جو قرآن دازی کا کھیل تھا یہ بالکل عوامی سطح پر ہو گیا کہ ہر شخص جو ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس کھیل سے متعلق ہو گیا، اس کھیل میں جڑ گیا اس کھیل سے۔ تو ہر شخص کا جو تقدیر تھی ہر شخص کی، اس کا تعین وہی کمپنی کرنے لگی، اور جو قرآن دازی وہ کرتے تھے اسی سے اس کا تعین ہوتا۔ اب نوعیت یہ بن چکی تھی کہ اس قرآن دازی میں کسی کی خوش قسمتی اتنی ہو سکتی تھی کہ اسے دیوتا تک کا عہدہ مل سکتا تھا، اور کسی کی سیاہ بختی اس حد تک ہو سکتی تھی کہ اسے موت کے گھاٹ تک اترنا پڑ سکتا تھا۔ خیر اس سب کے لیے اپنی جو قسمت ہے اور اپنے حال پتہ کرنے کے لیے لوگ علم نجوم اور جادو کی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں قرآن دازی کا پہلے سے پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس اثناء میں انہوں نے پتھر کے شیر، ہاتھی، اس طرح کی جو مقدس جگہیں ہیں وہ ان کو اپنانا شروع کر دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ جو کمپنی کے نمائندے ہیں وہ ہمیں ان مقامات پر ملیں گے۔ کمپنی ایک تمثیل ہے، یاد رہے، وہ مذہب بھی ہو سکتا ہے، وہ خدا کی تمثیل بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی۔
تو وہ ہمیں ان جگہوں پر ان پتھروں میں سے کہیں سے مل سکتی ہے وہ کمپنی کے کارندے۔ خیر، لوگوں نے اپنی شکایات اور اپنی جو خواہشات ہیں وہ درج کروانا شروع کر دیں کمپنی کے کارندوں سے۔ تو اس کے جواب میں کمپنی نے کبھی براہ راست کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک دو تحریریں بھیج دیا کرتے جن کو مقدس صحائف کا رتبہ حاصل ہو گیا۔ اور جو تحریر کمپنی بھیجتی تھی اور جو تحریر کمپنی کی طرف سے تھی وہ کچھ یوں تھی کہ قرآن دازی دنیا کی تنظیم میں اتفاق کے اضافے کا نام ہے۔ تو اس سے جو سب چیزیں ہیں، پتھروں پر یقین تھا، پتھر کے شیروں میں سے اور ان جو جگہیں ہیں وہاں جو ڈھونڈتے تھے لوگ، وہاں سے وہ اس کی تردید ہو گئی۔ عوام کی جو بے چینی ہے وہ ایک قسم کی ختم ہو گئی، اور جو کمپنی ہے وہ جواب دینا رہی۔ لیکن اس سب کے بعد جو عوام ہے ان میں نئی قسم کے سوالات جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ قرآن دازی کا ہر جو مرحلہ ہے، ہر فیصلہ جو ہے وہاں پھر سے قرآن دازی ہونی چاہیے، یعنی قرآن دازی در قرآن دازی کا ایک جو نظام ہے وہ عوام نے اس طرح سے وضع کرنے کی کوشش کی۔ متکلم کہتا ہے کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ جو بادشاہ ہے یا کوئی جو لوگ ہیں ان کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے شام کے وقت، تو اس سے پہلے وہ اس کے لیے کوئی قرآن دازی کرتے کہ اس مہمان کو کیا دیا جائے گا۔ تو کوئی جو خوش قسمت مہمان ہوتا اسے اچھی اس کی خاطرداری کی جاتی، اور جو بدقسمت نکلتا اس کے لیے مکھیاں یا اس طرح کی کوئی بری چیز یعنی اسے پیش کی جاتی۔ خیر، نہج اس حد تک پہنچ گئی کہ غیر شخصی قرآن دازیاں بھی ہونا شروع ہو گئیں، یعنی مثال کے طور پر ایک پرندہ کسی خاص مینار کی چوٹی سے آزاد کیا جائے، یا ایک صدی کے بعد کسی ساحل کے لاتعداد ریت کے ذرات میں سے ایک کی کمی یا اضافہ کر دیا جائے۔ تو اس طرح کی قرآن دازیاں بھی کمپنی نے شروع کر دیں۔ تو ان سب قرآن دازیوں کے سبب عوام میں اتفاق کا ایک جو رویہ ہے وہ رچ بس گیا، یعنی اتفاقات پر ایمان لے آئے سب، اور مورخین جو ہیں وہ بھی اتفاقات جو ہیں ان پر یقین رکھنا شروع ہو گئے، اور اس جان بوجھ کر سہو کرنا اور دروغ گوئیاں کرنا تاریخ میں، اس کو اپنا شیوا بھی انہوں نے بنا لیا۔ تو بالآخر جو متکلم کہتا ہے کہ وہ جو کمپنی ہے اس نے کبھی اپنی تشہیر نہیں کی، اس کے جو تمام فرامین وغیرہ ہیں وہ بھی کبھی کھل کر سامنے نہیں آئے۔ اس کمپنی کے بارے میں چند لوگوں کے جو گستاخانہ خیالات ہیں کہ وہ کمپنی تو صدیوں پہلے ختم ہو چکی ہے، اور کوئی جو لوگ ہیں وہ یہ چیز سوچتے ہیں کہ وہ کمپنی لافانی ہے اور دنیا کے آخری دن تک وہ رہے گی جب تک اسے خدا ختم نہیں کرے گا خود۔ اور جو تیسرا فرقہ ہے وہ نقاب پوش ملحدوں کا ہے، جو کہتے ہیں کہ کمپنی کبھی موجود ہی نہیں تھی اور نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ تو ادھر متکلم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ہی خباثت سے یہ دلیل دیتا ہے کہ اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے کہ اس کمپنی کی حقیقت سے انکار یا اس کا اثبات کیا جائے، کہ بابل خود بھی اتفاق کے ایک لامحدود کھیل کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو ادھر یہ افسانہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کتنا پیچیدہ اور مبہم سا اس کا سارا پلاٹ ہے۔ اس میں جو گفتگو ہے وہ شروع سے آخر تک کئی بھول بھلائیوں میں سے گھومتی ہوئی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اس کے فکری مطالعے کی طرف۔ جس طرح پہلے بیان کیا گیا کہ یہ انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقاء کی کہانی ہے، اس میں انسان کے دیومالائی دور سے لے کر جدید دور اور جمہوری دور، مذہبی دور، ان سب کا احاطہ کیا گیا ہے، اور تمثیلات کے ذریعے اس میں بات کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ قرآن دازی اس میں ایک تمثیل کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ قرآن دازی سے مراد اگر اتفاق لیا جائے کہ یعنی اتفاق کو انہوں نے قرآن دازی بنا کر پیش کیا ہے، کہ جس طرح قرآن دازی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح اتفاقات اس جو پوری دنیا ہے اس کے آغاز اور انجام تک یہ اتفاق ہی اتفاق رہا ہے۔ جس طرح اب آخری اس میں جملہ تھا کہ بابل خود بھی اتفاق کے ایک لامحدود کھیل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو ادھر سے اس کا جو بنیادی ایک مرکزی خیال جو میرے ذہن میں ابھرا ہے وہ اسی قسم کا ہے کہ یہ کائنات کی تخلیق اور انسانی تہذیب و تمدن کا جو ارتقاء ہے اس کو ایک اتفاق کی نظر سے دیکھا گیا ہے، یعنی وہ جو ایگزسٹینشنلزم، جو وجودیت کا نظریہ ہے یا ملحدانہ نظریہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ صرف اور صرف ایک اتفاق کا نتیجہ ہے۔ تو
اس طرح کے نظریات ادھر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شروع سے لے کر اب تک جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ ایک کمپنی ادھر ایک سپر پاور کے طور پر دکھائی گئی ہے، جو کہ انسان کو قرآن اندازی کے ذریعے انسان، معاشرے اور پورے یعنی اوورآل جو دنیا ہے اس کے نظام کو قرآن اندازی کے ذریعے کنٹرول کر رہی تھی اور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں بنیادی ایک تصور ہے کہ کمپنی جو ہے وہ قرآن اندازی کے ذریعے، اب قرآن اندازی کیا چیز ہے؟ قرآن اندازی ہم اگر کمپنی کو سمجھا جائے کہ ایک سپر نیچرل پاور ہے، کوئی بھی سپر پاور ہے، وہ قرآن اندازی اب اس کی تمثیل ہوگی کہ وہ اتفاقات کے ذریعے، یعنی خدا یا اس طرح کا کوئی بھی سپر نیچرل پاور ہے، وہ اتفاقات کے ذریعے، اتفاق جو دنیا میں ہوتے ہیں اس کے ذریعے کائنات کا جو نظام ہے اس کو سنبھال رہا ہے۔ اس کی ایک تشریح جو ہے وہ سیاسی پس منظر میں بھی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو بورخیز تھے ان کی جو حالات تھے، انہوں نے جو جنگ عظیم دوم ہے وہ دیکھی تھی ارجنٹائن میں، اس کے اثرات تھے، ان ادیبوں پر پڑے تھے اس وقت کے۔ تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو ٹوٹلیٹیرینزم جو ہے، یعنی مطلق العنان جو حکومتیں ہیں اور رجیمز ہیں، ان کا جو اثر ہے اس کو ہم کمپنی کے طور پر ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ جو ایک کمپنی ہر چیز کو کنٹرول کر رہی تھی، اب اس کمپنی کا کنٹرول آپ دیکھیں کہ وہ شروع کہاں سے ہوئے، ایک قرآن اندازی سے شروع ہوئے، اور ان کی قرآن اندازی کس حد تک بڑھ گئی کہ ایک صدی بعد ساحل کی ریت پر کوئی ذرہ، کسی ذرے میں اضافہ کرنا یا کم کرنا، یہ بھی قرآن اندازی میں اس چیز کا فیصلہ کرتی وہ کمپنی، یعنی انسانوں اور کائنات کے نظام پر اے ٹو زی مکمل جو ان کا کنٹرول ہے وہ اس حد تک ہو گیا، ایک ان کی قرآن اندازی والا جو ان کا جو طریقہ ہے اس کے ذریعے۔ اگر اس کے آغاز کی بات کی جائے تو آغاز اس کا اسی حجام سے ہوا، جس طرح وہ مستطیلیں دیتا تھا، اور ادھر سے ایک جو چھوٹے پیمانے پر قرآن اندازی کا آغاز ہوا، وہاں سے وہ آگے بات چل نکلی اور ادھر تک بات پہنچ گئی کہ لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ بھی قرآن اندازی سے کیا جانے لگا، ہر شخص کی، اور اس کے بعد کہ کائنات کا جو نظام ہے، غیر شخصی چیزیں، غیر شخصی حوالوں سے قرآن اندازی وہ کمپنی نکالنا شروع ہو گئی کہ ساحل پر جو ریت ہے اس کے ذرات کا بھی ان کا خود وہ حساب لگاتے ہیں اپنی قرآن اندازی کے ذریعے۔ اب جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقاء کا اس میں جو ہمیں عنصر ایک دکھائی دیتا ہے، اس کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے دیو مالائی دور جو ہے اس کی اس میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تمثیل ہے کہ قرآن اندازی کے ذریعے انسانوں کو دیوتا کے مقام ہے وہاں تک پہنچا دیا جاتا تھا، یعنی جو قرآن اندازی میں جیت جاتا تھا، جو اب دیوتاؤں کو نذرانے وغیرہ دیتا تھا، اسے 1 سال کے لیے غیر مرئی یا لافانی دیوتا، کوئی خاص قسم کا دیوتا اسے بنا دیا جاتا تھا۔ تو پہلے پیروں میں اس چیز کا بیان ہے۔ اس کے بعد دور آتا ہے قرآن اندازی کا۔ اب یہ ایک اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اندازی کو ادھر ایک مرکز بنایا گیا ہے اور اس مرکز کے ارد گرد پوری کہانی بنی گئی ہے، تو ادھر سے قرآن اندازی کے مرکز کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو قرآن آگے دور آیا دیو مالائی دور کی، اگر ہم بات کریں اس سے آگے کے حجام جو تھے انہوں نے عام طور پر قرآن اندازی کا آغاز کرنا شروع کر دیا۔ تو ادھر آپ سمجھ لیں کہ عوام بالکل ابھی ابتدائی اپنے دور میں ہے، یونانی، آج سے کوئی جو یونانی تہذیبیں ہیں ان کے دیوتاؤں والا تصور ادھر اس زمانے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس میں قرآن اندازی معاشرے نے سیکھی، قرآن اندازی کا آغاز ہو گیا، آہستہ آہستہ انہیں پتہ چلا کہ عوام اس میں دلچسپی رکھتی ہے، انہوں نے موافق اور غیر موافق عادات جو ہیں، یعنی خوش قسمتی اور بدقسمتی کے جو مختلف فعال نامے ہیں اس میں قرے ہیں، وہ شامل کرنے شروع کر دیے۔ پھر اس کے بعد جرمانے والا سسٹم آ گیا کہ جو ہاریں گے وہ جرمانہ دیں گے، لیکن ادھر جو لوگ تھے اکثر وہ جرمانہ نہیں دیتے تھے، تو اس کے بدلے میں انہوں نے کیا سوچا، انسان نے کیا سوچا کہ اب کوئی جرمانہ نہیں دے رہا تو اس پر مقدمات ہوں گے، مقدمہ، اور اس سب کے لیے عدالت کا جو آغاز کیا گیا، عدالت کے سسٹم کا اور جج والا سسٹم۔ اس کے بعد پھر سزائیں متعین ہونا شروع ہو گئیں، یہاں سے جزا و سزا کا جو تصور ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ ابتدائی جو سزا رکھی گئی وہ جیل میں بند کرنے کی سزا رکھی گئی اس قرآن اندازی کے ذریعے، یعنی قرآن اندازی نے انسان کی تہذیب میں کس طرح اس کو ارتقاء سکھایا، کس طرح اس کو نئی نئی چیزیں سکھائی۔ پہلا دور تھا
دیومالائی دور، اب یہ دور آ گیا ہے جمہوری دور، جب انسان نے یہ سب چیزیں سیکھیں، ڈیموکریسی اور یہ تمام جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، قانون سازی اس نے سیکھی، تو ادھر اس نے جو جیل میں بند کرنے کی سزا، یہاں تک کی بات آ گئی۔ اس کے بعد زبان جلا دینے کی سزا یا داغنے کی سزا جہاں تک، اور بالآخر سزائے موت تک کی جو بات ہے وہ قرآن دازی کے ذریعے ہمیں اس میں دکھائی گئی ہے کہ قرے نکالے جاتے اور کسی کے موت اور زندگی تک کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس کے بعد مذہبی راہباؤں، اس میں جو لائن ہے ایک، راہبوں کے مدرسے کے اراکین نے قرآن دازی کے لیے رقمیں کئی گنا بڑھا دیں۔ تو جب قرآن دازی کا حق ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی عام عوام سے، تو انہوں نے احتجاج کیا۔ یہاں سے ایک اور جو ہماری جو ماڈرن جمہوریت ہے اس کا ایک اہم رکن عوام کا احتجاج ہے۔ تو احتجاج کا ادھر سے لوگوں نے سیکھ لیا۔ احتجاج کے بدلے میں خون ریزیاں ہونا اور افسوسناک واقعات، اس طرح کی چیزیں، وہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ تو آہستہ آہستہ اس نہج تک انسان پہنچ گیا۔ اس کے بعد پھر قرآن دازی کا جو ریٹ کم کر دیا گیا، اور ہر شخص جو ہے اس میں اس کی جو تقدیر ہے اس کا تعین وہ کمپنی اور اس قرآن دازی کے ذریعے کرنی شروع ہو گئی۔ اس قرآن دازی میں اب زندگی اور موت تک کے فیصلے کیے جا سکتے تھے۔ خوش قسمت سے خوش قسمت انسان جو تھا اس کے ساتھ یوں ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی کسی دیوتا کے مقام پر اسے بٹھا دیا جاتا، اور جو سیاہ بخت تھا بیچارہ، اس کی موت تک کا قرہ نکل سکتا تھا۔ ادھر وہ جو کمپنی تھی اس کے کچھ کارندوں کے بارے میں متکلم بات کرتے ہیں کہ جو کمپنی یہ کرواتی تھی اس کے کارندے جادو کا سہارا لینا شروع ہو گئے، اور عوام جو تھے، عام عوام، وہ اپنے قرے اور اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے پھر علم نجوم کے جو ماہر تھے اور جاسوس تھے ان کے پاس جانا شروع ہو گئے۔ تو ادھر سے ایک نئی ارتقائی منزل ہمارے سامنے آئی کہ انسان نے علم نجوم اور یہ جو ستاروں، ایسٹرولوجی کا جو انوینشن انسان نے کی تھی اس علم میں، تو یہ ایک نیا ادھر سے آ گیا اس کے پاس علم کہ وہ اپنی قسمت کا جو حال ہے، اپنا قرہ ہے، اس کا کیا نکلے گا۔ تو ادھر سے اس نے علم نجوم کی طرف آنا شروع کر دیا۔ اس نے سمجھا کہ وہ جو کمپنی والے ہیں اس کے کارکنان ہیں وہ کسی اجاڑ جگہ پر ہوں گے یا کہیں دور کسی پتھر کے شہر میں یا اس طرح کے، یعنی بت وغیرہ ہیں ان میں، وہ جو کمپنی کے کارکنان ہیں جو یہ سارے کرتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، ان کی تقدیر کا تعین کر رہے ہیں، وہ ایسی کسی جگہ پر ہی ہوں گے۔ تو یہ ادھر تک دیومالائی دور اور جو جمہوری دور ہے، قانون سازی ابتدائی انسان نے سیکھی، اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد مذہب کا آ جاتا ہے کہ وہ جو کمپنی ہے وہ خفیہ طور پر اپنے جو کارندوں کے ذریعے، یعنی وہ جو کمپنی ہے وہ خفیہ طور پر اپنے کارندوں کے ذریعے کچھ تحاریر جو ہے وہ عوام کو دیتی ہیں، جس سے عوام مطمئن ہو جاتی ہے، عوام سیٹسفائی ہو جاتی۔ تو ادھر سے اب جو دور ہے وہ مذہبی دور آنا شروع ہو گیا، اور وہ جو کارندے اس میں کہا گیا ہے ان کو ہم انبیاء کہہ سکتے ہیں، یا اس طرح کے، یعنی کارکنان قضاء و قدر جن کو فارسی میں کہا جاتا ہے کہ فرشتے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، یا دیوتا کہہ سکتے ہیں، جس طرح ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ دیوتا بنائے گئے تھے۔ تو مذاہب میں، تمام مذاہب میں جو فرشتے یا دیوتا یا ان کا تصور موجود ہے، ایک خدا اور اس کے انڈر کام کرنے والے چند ایک جو، جس طرح اب ہندو ہیں ان میں ایک بنیادی خدا ہے، اس کے بعد ہر کام کے لیے علیحدہ دیوی دیوتا ہے۔ یونانی ہیں ان میں بھی بالکل یہی تصورات ہیں، اور عیسائی جو ہیں ان میں بھی ہیں۔ ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد تمام جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کے لیے سونپے، ان کو سونپے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو کمپنی ہے اگر اس کو سپر پاور خدا سمجھا جائے، مذہبی پاور اس کو سمجھا جائے، تو وہ جو کرندوں کی بات کی گئی ہے وہ فرشتے یا دیوتا جو اس کے نیچے ہیں، وہ ان سے مراد وہ تمثیل ان کی ہے۔ اس میں ایک لائن ہے کہ ایک معبد سے کھود کر نکالی گئی قدیم ترین زبان کی دستاویز، ہو سکتا ہے کہ گزشتہ روز یا گزشتہ صدی میں ہونے والے کسی قرآن دازی کا نتیجہ ہو۔ تو اس سے مراد جو مذہبی صحائف ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، جن کو انہوں نے کمپنی کی تحریر کہا ہے، کہ کمپنی جو تحریریں بھیجتی جن سے عوام جو ہے وہ خاموش ہو جاتی تھی، تو وہ بھی ہو سکتی ہے چیز یہ۔ اس کے علاوہ تحریف اور صحو کاتب جو ہے اس پر انہوں نے بات کی ہے کہ جو کاتبین ہیں انہوں نے جان بوجھ کر صحو کرنا، جو تاریخیں لکھنا، ان میں دروغ گوئی اور ان میں جان بوجھ کر غلطیاں کرنا اپنا شیوا بنا لیا تھا۔
آخر میں یہ بات اسی کمپنی کے بارے میں کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں 3 نظریات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی پہلے بہت صدیاں پہلے ختم ہو چکی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی موجود ہے اور جب تک اسے کوئی دیوتا ختم نہیں کرتا تب تک یہ موجود رہے گی، اور جو کچھ ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمپنی کبھی تھی ہی نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ تو ادھر سے آ کر جو بات ہے وہ ذرا کلیئر ہوتی ہے کہ کمپنی سے مراد مذہب ہی اس میں لیا گیا ہے، یعنی جو سپر پاور ہے وہی لیا گیا ہے۔ اس میں انسان کی یعنی دیومالائی دور کا جو انسان تھا اس کے بارے میں بھی ذرا ہمیں معلومات ملتی ہے کہ اہل بابل قیاس پسند نہیں تھے، وہ اتفاق کے فیصلوں کی تعظیم کرتے تھے، اپنی زندگیوں، اپنی امیدوں، اپنے بے نام خوف ان کے تابع کر دیتے تھے۔ تو یہی اس میں بنیادی طور پر بات ہے کہ قرآن اندازی جو ہے وہ ایک اتفاقی کھیل ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے ایک کمپنی جو ہے جو اس قرآن اندازی کو کرواتی ہے اس کی تمثیل کی ہے۔ اگر سادہ الفاظ میں دیکھا جائے تو اس میں جو بنیادی بات ہے کہ انسان جو ہے شروع سے انسان اپنی اچھائی، اپنی خوش قسمتی یا اپنی بد قسمتی کا ذمہ دار کسی نہ کسی کو ٹھہراتا ہے۔ اگر اس کی خوش قسمتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی اچھا کام ہو گیا ہے تو وہ اس کی بھی کوئی وجہ تلاش کرے گا، اور اگر اس کے کوئی ساتھ کوئی بدقسمتی کے ساتھ اس کے کوئی برا ہو گیا ہے تو اس کی بھی وہ وجہ تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ تو بنیادی طور پر دیومالائی دور میں انسان نے اس کی جو وجہ تلاش کی وہ ایک سپر نیچرل پاور تھی، وہ دیوتاؤں کو اس نے اس کی وجہ سمجھا۔ تو آہستہ آہستہ آگے جب دور آتا گیا اس میں شعور آتا گیا، مذہبی دور تک وہ پہنچ گیا، پھر اہل کلیسا اور جو مذہبی رہنما تھے وہ ان کو اپنا، اور جو انہوں نے خدا کا تصور ان کو دیا وہ اس خدا کو، نئے خدا کو یا ان مذہبی پیشواؤں کو اپنی جو خوش قسمتی اور بدقسمتی کا سبب سمجھنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک انسان کی جو شروع سے نفسیات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وجودی پہلو سے دیکھا جائے تو اس میں وہ بھی ایک پوائنٹ ہمیں نظر آئے گا کہ کائنات جو ہے وہ اتفاقات کا مجموعہ رہی ہے، یعنی انسان کے تہذیب و تمدن کا جو مکمل ارتقاء ہے وہ اتفاق در اتفاق سلسلے کا حامل ہے، یعنی اتفاق کے ساتھ اتفاق ہوتا رہا، اتفاق پر اتفاق، اور انسان سیکھتا رہا، اور اسی سیکھنے کے عمل نے جو تہذیب اور تمدن ہے اس کو شروع سے دیومالائی دور سے لے کر آج کے انسان تک اسے لا کر کھڑا کر دیا۔ تو یہ بہت پیچیدہ سا ایک افسانہ ہے جس کو پڑھ کر ہر شخص اپنی فہم و فراست اور اپنے لحاظ سے اسے معنی اور مطالب آخذ کر سکتا ہے۔ یہ کوئی واضح افسانہ نہیں ہے، تو یہ چند ایک غیر کتابی چیزیں تھیں، کیونکہ کتاب والا ہم بیان نہیں، ہم اپنی اس پوری سیریز میں ہم نے کتاب سے علیحدہ جو چیزیں ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ کتاب والا تو طلباء و طالبات کو کتاب سے مل جائے گا، تو انہی چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ نئی چیزیں، نئی جہتوں سے متعارف کروانے کی کوشش کی جائے۔ تو کتاب سے علاوہ یہ چند ایک جو چیزیں تھیں وہی یہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اب ہم اس کے اگر فنی جائزے کی طرف جائیں تو فنی لحاظ سے یہ افسانہ تمثیلی افسانہ یا تجریدی افسانہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کافی ایبسٹریکٹ قسم کا ہے، اس کا جو پلاٹ ہے وہ پیچیدہ ہے۔ اگر اس میں کردار نگاری کی بات کی جائے تو وہ کوئی واضح کردار نگاری اس میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مکالمہ نگاری، تو یہ ایک متکلم ہے، ایک شخص جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اپنی کہانی، تو اس میں کوئی واضح مکالمے بھی نہیں ہے، دو آدمیوں کے درمیان کوئی بات چیت بھی نہیں اس میں دکھائی گئی، تو مکالمہ نگاری میں اس میں اتنی نہیں ملتی۔ علاوہ ازیں اگر منظر نگاری اور جزیات نگاری کی بات کی جائے تو وہ بھی کچھ خاص اس میں موجود نہیں ہے، یعنی فنی لحاظ سے یہ افسانہ جو ہے وہ ذرا کم ہے، اور فنی لحاظ سے اس پر کوئی سوال آنے کی امید نہیں ہے۔ موضوعاتی طور پر ہی اگر کچھ آیا تو آ سکتا ہے، نہ کوئی کردار ہے اس میں، کسی کردار پر بھی نہیں بات ہو سکتی، تو موضوعاتی یا فکری لحاظ سے کوئی اس میں سوال بن سکتا ہے۔ اگر وحدت تاثر کی اس میں بات کی جائے تو یہ ایک نشست میں ختم ہونے والا افسانہ ہے، اور وحدت تاثر کا عنصر اس میں موجود ہے۔ اس کی جو ٹیکنیک ہے وہ بیانیہ طرز اس کا جو استعمال کی گئی ہے اس میں، یعنی نیریٹیو بیسڈ افسانہ ہے یہ، کہ اس میں ایک متکلم ہے وہ اپنی کہانی بیان کر رہا ہے، جس طرح وہ کابلی والا افسانہ تھا اس میں مصنف یا متکلم جو ہے وہ اپنی کہانی بیان کر رہا ہے، تو اس میں بھی بالکل وہی انداز ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں اس کے فکری اور فنی پہلو کے متعلق۔
امید ہے کہ معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ خدا حافظ۔